بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال دوم کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام ساتھی اسی طرح آن لائن جو زوم کلاس میں مستورات و حضرات ہیں وہ اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول دیں۔ سورۃ الرحمن شروع ہوئی تھی اور اس کی 13 آیتیں ہو چکی ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 14 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق اللہ العظیم۔ سورہ رحمان میں اللہ پاک کی نعمتوں کا بیان چل رہا ہے، اور اللہ پاک نے اپنی مختلف دنیا کی اور آخرت کی نعمتیں ذکر فرمائی ہیں، اور ہر نعمت کے بعد تقریباً اللہ پاک نے بندوں سے ایک سوال کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ آیت کتنی مرتبہ آئی ہے؟ 31 مرتبہ۔ 31 مرتبہ یہ آیت بار بار دہرائی گئی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس ذات نے پیدا کیا انسان کو من صلصال، بجنے والی مٹی سے۔ بجنے والی مٹی سے، یا ترجمہ کریں جمی ہوئی مٹی سے، دونوں ترجمے صحیح۔ کل فخار، جی جی، جمی ہوئی سے مراد یہ کہ جس کو پانی اور مٹی کا گارا بنا دیا جائے، اور گارا بننے کے بعد پھر اس کو خشک ہونے دیا جائے، وہ جب خشک ہو جائے گی تو یہ جمی ہوئی مٹی ہے۔ جی ٹھیک ہے جی۔ کل فخار، جیسے کہ ٹھیکری، جیسے کہ ٹھیکری۔ تو جب پانی اور مٹی کا ایک گارا بن جائے، مکسچر بن جائے، اور پھر وہ خشک ہو جائے، خشک ہونے کے بعد اس کی شکل ایک پتھر کی سی ہو جاتی، اس کو ٹھیکری کہتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور پیدا کیا جنوں کو یا جنوں کے باپ کو، دونوں ترجمے صحیح۔ پیدا کیا جنوں کو، جان سے مراد یا تو جن ہے یا مراد جنوں کے باپ کو، بڑے کو، جو ان کے بڑے تھے، کو پیدا کیا من مارج من نار، آگ کے شعلے سے۔ آگ کے، تو جنات کی پیدائش آگ سے ہے، انسان کی پیدائش مٹی سے ہے،
یعنی خمیر جس کو کہتے ہیں نا، خمیر بنیاد، وہ انسان کا مٹی سے ہوا ہے، جنات کا خمیر جو ہے وہ آگ سے ہوا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، جو رب ہے دونوں مشرقوں کا، جو رب ہے دونوں مشرقوں کا، بریکٹ میں لکھیں باعتبار گرمی و سردی کے، باعتبار گرمی و سردی کے. ورب المغربین، اور رب ہے دونوں مغربوں کا، دونوں مغربوں کا، بریکٹ میں وہی لکھیں باعتبار گرمی و سردی کے. سمجھ گئے دوست؟ اب دیکھیں مشرق اور مغرب تو ایک ہی ہے، دو نہیں ہے. دنیا کی سمتیں چار ہیں، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب. یہاں فرمایا کہ دو مشرقوں کا اور دو مغربوں کا رب ہے. آپ نے بریکٹ میں لکھا کہ باعتبار گرمی، اور یہ جو بریکٹ کے الفاظ ہوتے ہیں نا، یہ علم کا ایک سمندر ہوتا ہے، خیال کریں. یہ اضافی الفاظ نہیں ہوتے، یہ بڑے بڑے اشکالات کو حل کرتے ہیں. تو بڑا اشکال یہاں پر یہ تھا کہ بھئی دو مشرق کیسے ہو گئے، دو مغرب کیسے ہو گئے؟ تو آپ کہیں گے کہ مشرق تو ایک ہی ہے، یہاں اس کو دو کہنا باعتبار گرمی اور سردی کے. اس لیے آپ دیکھیں کہ گرمیوں میں دن بڑا ہو جاتا ہے اور سردیوں میں دن چھوٹا، جیسے آج کل. پھر گرمیوں میں رات چھوٹی ہے اور دن بڑا ہے. تو اب ہوتا یہ اللہ پاک کا نظام یہ ہے کہ سردیوں میں سورج جس جگہ سے طلوع ہوتا ہے اس کی منزل اور اس کے غروب کی جو منزل ہے اس کا فاصلہ کم ہو جاتا ہے. بات سمجھ گئے؟ جیسے مثال کے طور پہ اس ڈیسک سے اس ڈیسک تک ایک آنا ہے، اس دیوار سے اس دیوار تک آنا ہے، تو یہ کم ہے نا، وہ زیادہ ہے. سردیوں کے اندر جو سورج کا مشرق کہتے ہیں طلوع کی جگہ کو، وہ قریب ہوتی ہیں غروب کی جگہ سے، اس لیے دن چھوٹا ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ گرمیوں کے اندر یہ مشرق جو طلوع کی جگہ ہے یہ کیا ہو جاتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے. یہ فرق ہے بس. کچھ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان، اس نے بہا دیے بحرین، بحر کس کو کہتے ہیں؟ سمندر. اس نے دو سمندر بہا دیے، یلتقیان، جو آپس میں ملتے ہیں. دو سمندر بہا دیے جو آپس میں ملتے ہیں، یعنی ان کا پانی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، ان دو دریاؤں کا، دو سمندروں کا. لیکن بینہما برزخن، ان دونوں کے بیچ میں ایک ایسا پردہ ہے
ان دونوں کے بیچ میں ایک ایسا پردہ ہے، بریکٹ میں لکھیں نظر نہ آنے والا، نظر نہ آنے والا، لا یبغیان، کہ یہ دونوں تجاوز نہیں کر سکتے، کہ یہ دونوں تجاوز نہیں کر سکتے۔ بات سمجھے دوستو؟ یہ بھی اللہ کی ایک شان ہے۔ دنیا کے کئی مقامات پر دو سمندر، دو دریا آ کر مل جاتے ہیں، اور پھر ان کے پانی کے رنگ میں فرق ہوتا ہے، الگ الگ رنگ کا ہوتا ہے۔ اب پانی تو ایک سیال لکوڈ چیز ہے نا، آپ اگر دو لکوڈ چیزوں کو آپس میں ملائیں گے تو وہ آپس میں مکس ضرور ہوں گے، ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہوں گے نا۔ اس لیے دودھ کے اندر پانی ملائے یا پانی میں دودھ ملائے تو ایسا نہیں ہے کہ پانی الگ رہے دودھ الگ رہے، آپس میں مل جائیں گے، لیکن رنگ کون سا غالب آئے گا؟ دودھ والا، یعنی ایک رنگ ضرور غالب آئے گا اس میں، اس لیے کہ وہ سیال ہے، لکوڈ ہے۔ لیکن ایسی نظیریں اور مثالیں ہیں کہ دو بڑے بڑے سمندر بہہ رہے ہوتے ہیں اور قریب میں آ کے کہیں مل جاتے ہیں، اس کا پانی ساتھ جا رہا ہوتا ہے، لیکن مجال ہے کہ اس نے اپنا رنگ وہاں چھوڑا ہو یا اس نے یہاں چھوڑا۔ جی بالکل، یہ اٹک کا جو پل ہے اس پہ بھی یہ دو دریا آپس میں مل جاتے ہیں، تو ایک براؤن کلر کا ہے اور ایک نیلے رنگ کا ہے، اس کا پانی الگ الگ چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہے، اور دنیا کی بہت ساری جگہوں میں اس طرح ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی ایک بڑی طاقت اور قدرت کا اظہار ہے، سمجھ گئے؟ ہمارے ہاں بعض لوگ ایک فوڈ اسٹریٹ ہے، اس کو دو دریا کہتے ہیں، سنیں؟ لیکن یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہے میرے خیال میں، یا ہے؟ یہاں تو ایک ہی دریا بہہ رہا ہے نا۔ جی ہاں بالکل، ہاں وہ تھوڑے سے ہوٹل اس بیچ میں بن گئے نا، تو وہ دو دریا بن گیا۔ ٹھیک ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، نکلتے ہیں ان دونوں سے موتیاں اور مونگے، نکلتے ہیں ان دونوں سے لؤلؤ، لؤلؤ کہتے ہیں موتی کو، موتیاں اور مونگے، مونگے یعنی پتھر، مرجان ایک پتھر ہے دوستو، اس کا ترجمہ لغت میں مونگے سے کیا گیا، مونگے۔ تو سمندر کی تہ سے بڑی قیمتی چیزیں بھی نکلتی ہیں، موتیاں نکلتی ہیں، پتھر نکلتے ہیں، خاص قیمتی پتھر بھی اس سے نکل آتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور ان سمندروں میں جہاز ہے، المنشآت، ان سمندروں میں جہاز ہے بلند و بالا، منشآت کے معنی ہوتے ہیں بلند و بالا، کل اعلام جیسے کہ پہاڑ، جیسے کہ پہاڑ۔ اب بڑا جو بحری جہاز ہوتا ہے یہ بھی کچھ کم نہیں ہوتا، یہ پورا ایک شہر اس کے اندر ہوتا ہے۔ اب تو دنیا میں بڑے عجیب و غریب جہاز بھی بن گئے ہے نا، کہ باقاعدہ اس میں گاڑیوں کی پارکنگ ہوتی ہے، اپارٹمنٹ ہے، فٹ بال گراؤنڈ ہے، اس میں ہوٹل ہے، اس میں رہائشی کمرے ہیں، سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے؟ بالکل ہے۔ تو ایسے بڑے بڑے کروز بنے ہوئے ہیں اور جہاز بنے ہوئے ہیں کہ جس کے اندر ایک شہر آباد ہوتا ہے۔ اور ایک ساتھی ہمارے گئے، وہ بقول ان کے
کہ باقاعدہ اس میں گھروں کی بکنگ ہوتی ہے، یعنی آپ کا گھر ہے، آپ کے کمرے ہیں، سب چیزیں ہیں اس کے اندر. تو یہ باتیں تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرما دی تھی کہ ہم نے جو سمندر بنائے ہیں، جو دریا بنائے ہیں، یہ اتنی بڑی طاقت رکھتے ہیں کہ اس میں پہاڑ جیسے جہاز کھڑے ہو جائیں گے، اور آج اس کی نظیر موجود ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بات سمجھ گئے؟ یہ بات ختم ہو گئی دوست. اچھا جی، اب 3 الفاظ جو پیچھے گزرے ہیں وہ قابل وضاحت ہیں، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. فائدے کے عنوان سے لکھ کے فائدہ. آیت نمبر 14 میں الانسان سے مراد بالاتفاق حضرت آدم علیہ السلام ہے. آیت نمبر 14 میں الانسان جو ہے نا، خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. تو اس انسان سے مراد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام مراد ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 2، صلصال، وہ مٹی جو پانی میں مل جائے اور خشک ہو جائے. وہ مٹی جو پانی میں مل جائے اور اب دیکھیں بعض دفعہ خشک ہو جاتی، آپ پیر رکھیں گے تو ایسی آواز سی، کرچ کسی آواز آ جائے گی اس میں سے. یہ وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی ہے، بجنے والی مٹی. تو وہ مٹی جو پانی میں مل جائے اور خشک ہو جائے وہ صلصال کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. فخار، نمبر 3 فخار، وہ مٹی جو پانی میں مل جائے اور پھر اس کو آگ پہ پکا کے خشک کیا جائے، خود نہیں. صلصال تو وہ ہے جو خود خشک ہو جائے نا ہوا لگ کر، لیکن فخار وہ مٹی جو پانی میں مل جائے اور پھر اس کو آگ پہ پکا کے خشک کیا جائے. بات سمجھ گئے؟ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ہمارے ہاں تو اینٹیں ہیں، یہ پنجاب وغیرہ اس کی سائڈ پہ سرخ اینٹیں ہوتی ہیں، بھٹی میں باقاعدہ پکتی ہے وہ، ہے نا. یہ ہاں برتن بھی جو ہے مٹکے وغیرہ ہوتے ہیں، یہ بھی اسی قبیل میں سے. یہ فخار ہے اس لیے کہ یہ مٹی کے آمیزے کو پھر آگ پہ پکا دیا گیا ہے تو وہ خشک ہو گئی، وہ فخار کہلائے گی. تو اگر کوئی وہ کام کرتا ہے تو وہ فخار انڈسٹریز نام رکھ سکتا ہے. بہت سارے احباب ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کوئی اسلامی نام ہونا چاہیے. تو فخار انڈسٹریز، جیسے لوہے میں الحدید انڈسٹریز لوگ نام رکھتے ہیں نا. اور یا جو نئی تجارت شروع کرے، ہمارے ایک ساتھی شروع کر رہے تھے، کہا کیا نام رکھے؟ میں نے کہا الانفاق. الانفاق ہے نا، مثل الذین ينفقون اموالهم، یعنی خرچ کرنا اللہ کے راستے میں. تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں. اچھے اچھے نام بھی ہوتے ہیں، رکھے جا سکتے ہیں. جب آپ حضرات کی انڈسٹریاں کھلیں گی تو آپ لوگ رابطہ کیجئے گا، ہم آپ کو آپ کے برانڈ کا اسلامک ٹچ دے کے نام بتائیں گے. ٹھیک ہے نا، پھر 30% ہمارا ہوگا. تو یہ پہلا رکوع ہو گیا، اس کو دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ، پھر آگے پڑھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سالانہ امتحانات کی تاریخیں طے ہو گئی. انشاءاللہ آپ حضرات کا سالانہ امتحان ہوگا 23 جنوری، 23 جنوری 2024 بروز منگل کو انشاءاللہ ہوگا. تمام شعبوں کے امتحانات طے ہو گئے ہیں اور آخری سالانہ تقریب ختم بخاری شریف بھی طے ہو گئی ہے.
جس میں آپ حضرات کی بھی شرکت ہوتی ہے. آپ لوگ سال دوم والے ہیں نا؟ ہاں، سال دوم والے ہیں نا؟ آپ لوگ تعلیم دین کورس کے فضلاء ہیں. فضلاء ضاد پہ زبر لازمی پڑھیں گے، ہاں خیال کریں. فضلاء. تو اس لیے آپ لوگ بھی اس میں بنفس نفیس شریک ہوں گے، اور کہیں گے تو آپ لوگوں کو ہار بھی ڈال دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.